بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے 12ویں جماعت کی اردو کی نئی کتاب کا ایک سبق لے کر آئے ہیں، جس کا نام ہے سحر ہونے تک۔ سحر ہونے تک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جس چیز کی کوشش میں یا آپ کو جو چیز چاہیے تو وہ انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی۔ اس کے مصنف ہیں فضل احمد کریم فضلی، اور یہ ماخوذ بھی ہے سحر ہونے تک سے۔ یہ ان کی جو کتاب ہے اس کا ایک سر ورق ہے۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے تعارف مصنف ہے۔ فضل احمد کریم فضلی 4 نومبر 1906 کو بہرائچ اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ اصل نام سید فضل احمد کریم نقوی اور تخلص فضلی تھا۔ ان کا آبائی وطن الہ آباد تھا۔ خاندان کے سارے افراد علم دوست اور شعر و سخن کا ذوق رکھتے تھے۔ فضلی صاحب کم عمری میں ہی غالب، ذوق اکبر اور اقبال سے متعارف ہو چکے تھے۔ آپ نے 12 سال کی عمر میں شعر کہنا شروع کر دیا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے گھر پر حاصل کی۔ الہ آباد یونیورسٹی سے BA کی سند حاصل کی۔ 1930 میں کلکٹری اور ICS کے امتحان دیے۔ ICS کے امتحان میں وہ تیسرے نمبر پر رہے۔ اس کے بعد تربیت کے لیے آکسفورڈ یونیورسٹی بھیج دیے گئے۔ وہاں انہوں نے D.Litt کی ڈگری حاصل کی۔ وہ سیکریٹری محکمہ تعلیم پاکستان مشرقی پاکستان رہے، اور عرصہ دراز تک وہ وزارت امور کشمیر کے سیکریٹری بھی ہوئے۔ فضلی صاحب کراچی میں الہ آباد یونیورسٹی اولڈ بوائز ایسوسی ایشن کے صدر بھی رہ چکے تھے۔ ادبی خدمات میں فضلی احمد فضل نے اپنا پہلا ناول خون جگر ہونے تک لکھ کر علمی و ادبی دنیا میں تہلکہ مچایا۔ آپ کی تصانیف میں خون جگر ہونے تک ناول، سحر ہونے تک ناول، نغمہ زندگی، مجموعہ کلام، چشمہ غزال، مجموعہ کلام ہے۔ خلاصہ اس سبق کا: آج کلکتہ بہترین سجا ہوا تھا۔ رنگ برنگی جھنڈیوں اور پھولوں سے گلی کوچے بازار سب کے سب سجے ہوئے تھے۔ مردوں اور عورتوں نے بہترین لباس پہنا ہوا تھا، گویا آج سورج کے کرنوں کی طرح ہر چیز پرنور تھی۔ ہر مسلمان کے دل کا حال اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا۔ ہر طرف سبز ہی سبز رنگ نظر آ رہا تھا، جو کہ مسلم لیگ کے جھنڈے کا رنگ تھا۔ اس طرح لگ رہا تھا کہ ہر طرف درخت ہیں، لیکن وہ در حقیقت سر ہی سر تھے اور ہاتھوں میں سبز جھنڈے تھے۔ لوگوں کی اتنی کثیر تعداد تھی کہ جہاں تک نظر جاتی سر ہی سر نظر آتے۔ اگر کوئی پلیٹ پھینک دی جائے تو اس پلیٹ کو کئی میلوں تک زمین پر گرنے کا موقع نہ ملتا۔ لوگ نہ صرف کلکتہ سے بلکہ بنگال، بہار، UP سے بھی آئے تھے، اور وہ سب ہر دل عزیز قائد اعظم محمد علی جناح سے ملنے آئے تھے۔ مسلمانوں کے علاوہ دوسری قوموں کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے۔ ہندو، سکھ، عیسائی، انگلو انڈین، انگریز، امریکن بھی شامل تھے۔ یہ لوگ دراصل تماشا دیکھنے اور تصویریں بنانے آئے تھے۔ تسنیم، جو کہ مسلم لیگ کی کونسل رکن تھی، وہ اسٹیشن پر قائد اعظم کے استقبال کے لیے موجود تھی۔ اس کے ساتھ عرفان ملا اور شمس الدین بھی تھے۔ ایسے مجمع میں لیلا بھی تھی۔ وہ کامریڈوں کو مختلف حصوں میں بھیج چکی تھی۔ لتا بھی وہاں آئی اور لیلا کا ہاتھ پکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد زمین و آسمان میں اللہ اکبر، قائد اعظم زندہ باد، پاکستان زندہ باد، مسلم لیگ زندہ باد کے نعرے شروع ہو گئے۔ مسٹر اسمتھ کو گھوڑا گاڑی کی چھت پر کھڑے ہو کر تصویریں لے رہے تھے۔ رمزے نے قائد اعظم کا نام تو سنا تھا، لیکن اسے اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ اتنے عظیم اور مشہور لیڈر ہیں۔ وہ تو گاندھی ہی کو ہندو اور مسلمانوں کا مشترکہ لیڈر سمجھتے تھے۔ وہ مسلمانوں کا عظیم الشان مجمع دیکھ کر سمجھ گئے کہ مسلمان ہندوؤں سے علیحدہ ایک الگ قوم ہے، اور ان کے اصل لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح ہی ہیں۔ قائد اعظم کی سواری پاس سے گزر رہی تھی۔ ایک طرف سے ان پر پھولوں کی پنکھڑیاں
برس رہی تھی، ان کا چہرہ پھول کی طرح کھلا جا رہا تھا۔ دوسری طرف نیشنل گارڈز نے منظم دستوں کی چمکتی ہوئی تلواروں کے ساتھ استقبال کیا۔ ریمزے کہتا ہے کہ اگر میں خود نہ دیکھتا تو سمجھتا لوگ بڑھا چڑھا کر بتا رہے ہیں۔ اسمتھ کہتا ہے کہ ایک پوشیدہ سطح پر پھیلی ہوئی سیاست کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ ایک ماہر سیاستدان ہے، اس کے آنے کے بعد ساری چالیں بدلنا ہوں گی، اس پر توجہ دینا لازمی ہے۔ ایک اچھا کھلاڑی وہی ہوتا ہے جو خطرے کو بھانپ کر چال بدل دے۔ یہ سب قائد اعظم محمد علی جناح کا اس طرح استقبال دیکھ کر ڈر گئے کہ اب پاکستان بننے کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ خلاصہ تھا جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب اس سبق کے کثیر الانتخابی سوالات ہیں۔ سبق سحر ہونے تک کے مصنف ہیں فضل احمد کریم فضلی۔ سبق سحر ہونے تک ماخوذ ہے سحر ہونے تک سے۔ سحر ہونے تک ناول ہے فضل احمد کریم فضلی کا۔ اس ناول کا پلاٹ ہے پاکستان کی آزادی سے متعلق۔ عالم بساط سیاست پر ایک مہرہ ضرور آئے گا، یہ جملہ استعارہ ہے تقسیم ہند کا۔ من تو شدم سے مراد ہے میں تو ہو گیا۔ انسان کی صورت میں زندہ شیر کی طرح تھے۔ اس جملے میں سند خوبی ہے صفت تشبیہ۔ سوالات کے جوابات ہیں اس سبق کے۔ قائد اعظم کے جلسے کے لیے کیا کیا تیاریاں ہو رہی تھی؟ جواب ہے آج کلکتہ نور و رنگ میں ڈوبا ہوا تھا۔ رنگ برنگی کی جھنڈیوں اور پھولوں سے کوچہ و بازار سجے ہوئے تھے۔ مردوں اور عورتوں کے لباس بھی رنگین مہکے ہوئے تھے۔ فضا سے سورج کے کرنوں کی صورت میں آسمان سے نور برس رہا تھا۔ مسلمانوں کے دلوں سے بھی نور امڈ کر ان کے چہرے سے چمک رہا تھا، اور یہ ساری تیاری قائد اعظم کے جلسے کے لیے کی گئی تھی۔ سوال ہے مذکورہ متن میں کتنی قوموں کا ذکر کیا گیا ہے اور کیوں؟ جواب ہے کہ مذکورہ متن میں مسلمانوں کے علاوہ ہندو، سکھ، عیسائی، انگلو انڈین، انگریز، امریکن قوموں کا ذکر ہے جو کثیر تعداد میں تماشا دیکھنے یا تصویریں کھینچنے کے لیے موجود تھے۔ سوال لیلہ کا جلسے میں کیا کام تھا؟ جواب لیلہ کا جلسے میں آنے والے کامریڈوں کو مختلف حصوں میں بھیجنے کا کام تھا۔ کچھ کو وہ پہلے بھیج چکی تھی، باقی جو آ رہے تھے انہیں بھی بھیجتی جا رہی تھی۔ سوال ہے ریمزے کے ذہن میں قائد اعظم کا خاکہ کیسا تھا؟ جواب ہے ریمزے نے پہلی مرتبہ قائد اعظم کا نام چائے کے باغ میں سنا تھا۔ اس وقت اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ آزادی کے مسئلے کو الجھانے والا شخص قائد اعظم ہے، اور ہندوستان کا صرف ایک ہی مسلمہ لیڈر ہے، گاندھی جی، جس کے پیچھے سارا ملک کھڑا ہے۔ اس نے بعد میں بھی ہندو مسلم مسئلے کا ذکر سنا تھا، مگر یہ شک دور نہ ہوا۔ لیکن اس نے جب وہ عظیم الشان مجمع اور لوگوں کا جوش و خروش دیکھا تو اسے سمجھ آیا کہ مسلمانوں کا اصل لیڈر قائد اعظم ہے۔ پاکستان کے بارے میں اسمتھ کے خیالات کیا تھے؟ جواب ہے اسمتھ نے قائد اعظم کے استقبال کے لیے جمع ہونے والے لوگوں کو جب دیکھا تو اس نے کہا آج میرے خیالات سارے الٹ پلٹ ہو گئے، اور پاکستان روکے نہیں رکے گا۔ یہ ملک دنیا کے نقشے پر ضرور ظاہر ہوگا، مجھے اثر نو نقشہ جمانے میں ابھی کچھ دیر لگے گی۔ سوال ہے قدرت بھی درختوں کی شکل میں مسلم لیگ کے سبز جھنڈے ہی اڑا رہی تھی، اس عبارت سے کیا مراد ہے؟ جواب اس عبارت سے مصنف کی مراد یہ کہ ہندوستان کی اکثریت مسلم لیگ کے حق میں تھی۔ صرف لوگ اور جھنڈے ہی نہیں بلکہ وہاں کا پورا ماحول اس بات کی نشاندہی کر رہا تھا کہ مسلم لیگ ہی مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے جو اپنے مطالبے کو منوا کر رہے گی۔ یہ تھا عزیز طلبہ و طالبات آپ کے سامنے مکمل سبق کا خلاصہ، اس کے کثیر الانتخابی سوالات اور سوال جواب۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب جو ہے وہ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے، اور دوسروں سے بھی شیئر کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔